محمد نبینا بنور هدینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ماہ ربیع الاول شریف میں تشریف لائے، اور جو اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے ماہ سفر، اس سفر کی اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور پھر پوری دنیا میں کفر و شرک کی جو ایک ظلمت، ایک تاریکی، ایک اندھیری چھائی ہوئی تھی، ان تمام چیزوں میں بدل کر اگر روشنی اور اجالے لانے کا کام ہوا تو وہ 27 سفر المظفر کے بعد ہوا ہے، کیونکہ اسلام اسی وقت ہجرت کرتا ہے۔ اسلام کو ترقی اس دن کے بعد ملنا شروع ہوئی اور ملتی رہی، آج تک ملتی رہی ہے، اور قیامت تک اسلام کو یہ ترقی ملتی رہے گی۔ یہ بات ہم آپ کے سامنے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے دو چار باتیں اور کرنی ہیں کہ ماہ سفر المظفر کو لے کر بہت سارے لوگوں میں، اور کہیں نہ کہیں کئی مرتبہ الگ الگ جگہ سے پھول بھی آیا، ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس سفر کو، اس مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، اس مہینے کو بلاؤ مصیبتوں کا گڑھ، اس کی جڑ سمجھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا کیا معنی، کیا کہنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، یا اس مہینے سے متعلق جو یہ باتیں ہیں کہ یہ منحوس اور نحوست والا مہینہ ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ان چیزوں کو آپ کو آج سماعت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے سامنے ایک سب سے پہلے ہم بات رکھیں، عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ قوالیوں میں حتیٰ کہ مقرروں کی زبانی سن چکے ہیں۔ کچھ ایسے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اس مہینے کی طرف آؤں گا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنے ہوں گے۔ قوالیوں میں جو لوگ قوال ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان نہیں دیے تھے تو صبح ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ قریباً سارے لوگ سنے۔ ایک دن حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے منع کیا، آپ نہیں دیا اذان تو اس دن صبح ہوئی ہی نہیں۔ یہ واقعہ کہاں تک ٹھیک ہے نہیں ہے؟ دیکھیے، اہل محتاط، اہل احتیاط، محتاط لوگوں نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ شہادت میں اشہد اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں کلمات میں آپ سے شین کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے شکایت کی تو حضور نے ان کو منع کر کے دوسرے کو کہا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب فجر کی اذان کا وقت آیا، حضرت بلال حبشی اذان نہیں دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، کروٹ بدلتے بدلتے پیٹھ دکھنے لگی ہے، اب تک صبح نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت جبریل ابھی وہی لے کر آئے کہ جب تک آج بلال اذان نہیں دیں گے تب تک صبح نہیں ہوئی۔ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھوں، شارح بخاری نائب مفتی اعظم کی مفتی شریف الحق امجدی، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فتاویٰ شارح بخاری میں لکھا کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی حدیث ہے۔ بے شک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان اپنی جگہ ہے، مگر لوگوں نے اس میں غور نہیں کیا کہ کہاں بلال حبشی کی شان میں برائی ہو گئی، کہاں ان کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ کیا حضرت بلال حبشی کو شین اور سین کی تمیز نہیں تھی؟ آپ کو معلوم بھی ہے کچھ کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ بلال حبشی ہے جو بارگاہ نبوی میں صبح شام ہوتی ہے، جو درسگاہ نبوی کا جو شاگرد ہے بلال حبشی، ان کے بارے میں یہ کہا جائے معاذ اللہ کہ ان کو شین اور سین نہیں ادا کرنا آتا تھا۔ بہت ناراض ہوئے علماء اس پر کہ یہ من گڑت باتیں کس نے اڑائی، کس نے یہ باتیں گڑھی، اور اس طرح کی باتیں حضرت بلال حبشی کی طرف لوگ منسوخ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں آتا تھا۔ آج بھی ہم بتاتے ہیں، اہل حبش جو لوگ حبشی لوگ ہیں، آج بھی ان کے یہاں قرآن پڑھنے کا اتنا اچھا انداز ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ممالک پائے جاتے ہیں، خود عرب میں اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھا جاتا جو اچھا قرآن حبش پڑھتا ہے۔ یہ حال ہے وہاں کے رہنے والے بلال حبشی، اور ان کے بارے میں یہ باتیں بہت ناراض ہوئی، کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کی طرف منسوخ کرنا یہ واقعہ بالکل ہی غلط ہے، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے، لیکن اس کو مقررین بھی تقریر کرتے ہیں اور اس کو قوالوں نے بھی قوالی میں کہا ہے۔ میری ذمہ داری تھی کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچی تھی تو اس کی ایک کاٹ ہو جائے اور آپ جو صحیح ہے وہ جانیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس تمام طرح کے دلائل موجود ہیں۔ ایک یہ چیز۔ دوسری بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دو، بہت تیزی کے ساتھ 2-3 باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جن کو دنیا جانتی ہے، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر۔ فن حدیث میں
علم حدیث میں ان کا بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں جو تھوڑے نامعلوم ہیں، ان کا نام ہے ابو شہمہ۔ قوالوں نے یہاں بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ حضرت ابو شہمہ کے بارے میں ایک بات نقل کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں یہ بات نقل؟ حضرت عمر فاروق کی عدالت، ان کے انصاف کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ وہ کس طرح عادل تھے اور کتنے انصاف اور بادشاہ تھے۔ حضرت عمر فاروق کا کتنے تھے؟ اس طرح تھے وہ بادشاہ، اور ان کے انصاف کا یہ عالم تھا، ان کے فیصلے کا یہ عالم تھا، ان کی عدالت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بیٹے ابو شہمہ نے جب زنا کیا، جب ان کے بیٹے ابو شہمہ نے زنا کیا تو ان کو 80 کوڑے مارے تھے، انتقال ہو گیا تو 20 کوڑے قبر میں پہنچنے کے بعد تب جا کے مارے قبر کے اوپر۔ یہ باتیں ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے دور رسالت میں جینے والے ابو شہمہ، خلیفہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابو شہمہ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ بات غلط ہی نہیں، سراسر غلط ہے۔ صحیح کیا ہے یاد رکھیے، قوال لوگوں نے قوالیں کی، صرف قوالوں کی بات نہیں ہے۔ میں نے ہمارے یہاں جب پہلی مرتبہ ایک مولوی صاحب آئے تھے تقریر کے لیے، جمعے کے لیے، تو انہوں نے خود تقریر میں یہ کیا، اس طرح کا کہا، تو ہم کو وہ تعجب ہوا، ان کی زبان ہم نے پہلی مرتبہ سنا۔ تو اس مسئلے کو لے کر میں نے اپنے استاد کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کی اور تحقیق کی کہ کیا ہے نہیں ہے۔ دیکھیے ایک کتاب آتی ہے مجموع البحار، اس کتاب میں ہے صاف صاف کہ جیسے آج کوئی مہمان آئے تو آپ کولڈ ڈرنک دے دیتے ہیں، شربت دے دیتے ہیں، اب تو عام طور پر ہے کچھ بھی مازہ کولڈ ڈرنک، دنیا جہاں کی اتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں یہ لا کے دے دیتے ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، شکر کا کوئی وجود نہیں تھا، اس طریقے سے معاملہ لوگوں کے سامنے کیا تھا، چھوارے۔ اب اگر کسی کے یہاں شربت کے انتظام کرنا ہو تو وہ ایک دن پہلے ہی ہر شخص کے گھر پہ چھوارا بھگا دیا جاتا تھا، وہ جو سوکھی کھجور ہوتی ہے، تاکہ اس کے مٹھاس پانی میں اتر جائے، کوئی مہمان آئے تو کل صبح ہم دے پائیں۔ لوگ اس کا اہتمام کر کے رکھتے تھے، چونکہ مہمان آنے کے بعد آپ بھگوئے گے تو نہیں، اس کے لیے 8-10 گھنٹہ ٹائم چاہیے، تو کب مہمان آ جائے کچھ پتا چلتا نہیں تھا، وہ فون کر کے تھوڑی آتا تھا، موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا آج سے 1450-1500 سال پہلے۔ تو یہ سسٹم تھا کہ چھوارے کو رات میں بھگو دیتے تھے، اور پھر اس کو بھگو کر اس کی جب مٹھاس اتر جاتی تھی، جب کوئی مہمان آتا تھا تو پیش کرتے تھے، یا خود اپنا شوہر گھر سے دور سے آئے تو ان کو پیش کرتے تھے۔ یہ مطلب سسٹم تھا، پہلے کوئی کولڈ ڈرنک کا سسٹم تو تھا نہیں۔ اب اس کو بولتے ہیں نبیذ، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو چھوارے بھگونے کے بعد، سوکھی کھجور بھگونے کے بعد اس کی مٹھاس جو اترتی ہے، اس شربت کو بولتے ہیں نبیذ۔ 2 طرح کی ہوتی تھی نبیذ، ایک نبیذ وہ ہوتی تھی جس میں نشہ آ جاتا تھا بہت دن ہونے کی وجہ سے، جیسے انگور کی شراب ہوتی تھی، نشہ آ جاتا تھا، اور ایک نبیذ وہ ہوتی تھی جس میں نشہ نہیں آتا تھا، یعنی کل بھگوئے پرسوں بھگوئے ابھی اتنی جلدی نشہ نہیں آئے گا، لیکن اگر 10-15 دن ہوگا تو نشہ آ جائے گا۔ اب اس کا پینا اب ناجائز ہے، اس کا پینا اب حرام ہے، جس میں نشہ آ جائے، نشہ نہ آئے تو کوئی حد نہیں، آپ بھی پی سکتے ہیں، اب بھی پی سکتے ہیں۔ حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ والی نبیذ پی لی تھی، وہ سمجھے تھے کہ یہ وہ نبیذ ہے جس میں نشہ نہیں ہے، مگر اتفاق یہ ہوا تھا کہ اس نبیذ کو کئی دن گزر گئے تھے اور اس میں نشہ آ گیا تھا، آپ نے پی لی۔ اب نشہ کی جس کو عادت نہ ہو وہ نشہ اگر پی لینا، ظاہر ہے ان کو چکر آئے گا، ان کو چکر آئے گا، ان کی عقل مدہوش ہوگی۔ تو حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نبیذ پی لیے جس نبیذ میں نشہ تھا، یعنی جس کو کئی دن ہو گئے تھے، وہ سمجھے کہ یہ وہ نبیذ ہے جس میں نشہ نہیں ہے، یہ سمجھ کے پی لیے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آج انہوں نے شراب پی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے تحقیق کی تو ان کے کردار، ان کے چلنے پھرنے بولنے اس طریقے سے لگا ان کی حالت کو دیکھنے کے بعد کہ شاید اس نے شراب پی ہے، تو آپ نے 80 کوڑے لگائے۔ مصیبت میں آئے آپ، پریشانی ہوئی، پھر بعد میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مگر زنا کا کہیں سے کہیں تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ انہوں نے شراب پی تھی، انہوں نے یہ نبیذ پی تھی، نبیذ وہ نبیذ جس میں نشہ آ گیا تھا۔ اب یہ پینا صرف ایک ناجائز تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں پی تھی، وہ تو یہ سمجھ کے انہوں نے پی تھی کہ یہ وہ نبیذ ہے شاید اس میں نشہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر اس میں غلطی ہوتی ہے تو گناہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن کیا کیا مفسروں نے، قوالوں نے، کہ شراب پی کر اس نے کسی لڑکی سے زنا کی تھی، معذرت، ایک شراب کی نسبت، ایک گناہ یہ، دوسرے گناہ کی نسبت یہ کرنا کہ ابو شہمہ نے زنا کی تھی، معذرت، ایک صحابی رسول اور وہ صحابی رسول جو خلیفہ دوم ہے، ان کی طرف اس طرح کی باتیں منسوخ کرنا، صاحب مجموع البحار نے قطعی منع کیا اور کہا کہ یہ من گڑت اور گڑی ہوئی بات ہے کہ کچھ ان سے ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھ کر کہ سفر المظفر کا یہ مہینہ، کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کئی علاقے میں یہاں ہے یا نہیں معلوم، اور اس مہینے کی آخری بدھ کو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن حضور نے غسل فرمایا تھا
ایسا کیا تھا تو اس کی وجہ سے ایسا کرتے، روزہ بھی رکھتے ہیں. کئی علاقے میں ایسا ہوتا ہے، اس طرح کے خونفان آتے بھی ہیں کہ سفر کے مہینے کو اس طرح منحوس سمجھنا، آخری بدھ کو اہتمام کرنا، روزہ رکھنا، اس دن نمازیں پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیے سفر المظفر کا مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، معاذ اللہ. یاد رکھیے محرم الحرام، یہ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سال کا اگرچہ سسٹم نہیں تھا حضور کے آنے سے پہلے، مگر مہینوں کا وجود پہلے سے تھا. تبھی تو یہ ہوا نا کہ حضور ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے، مہینے کا وجود تھا تب تو مہینہ ہوا نا. آپ کہہ رہے کہ 12 ربیع الاول کو سال نہیں ہوتا تھا، سال کیسے پتا چلتا تھا؟ جیسے ابھی اگر کہا جائے کہ کوئی لڑکا لاک ڈاؤن کے وقت میں پیدا ہوا تھا یا کوئی نوٹ بندی کے وقت میں، یعنی جس سال جو بڑا حادثہ، جو بڑا معاملہ ہو جائے، جو عجیب و غریب معاملہ ہو جائے، اس سال کو ادھر ہی منسوخ کر دیا جاتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کے سال میں بڑا، یہ لاک ڈاؤن کے سال میں پیدا ہوا، لاک ڈاؤن کے سال میں ایسا ہوا، اس سال میں ایسا ہوا. کوئی سال نہیں تھا. یہ چیزیں حضرت عمر فاروق نے ترتیب دی، حضرت عمر فاروق نے، جو میں نے بتایا تھا. لیکن مہینے کا وجود تھا، مہینے کا تھا. محرم الحرام کا ایسا مہینہ تھا کہ جس کو حضور علیہ السلام سے پہلے جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اس وقت کے لوگ بھی اس مہینے کی تعظیم اس طرح کرتے تھے کہ اس مہینے میں نہ کوئی چوری کرتا تھا، نہ کوئی شراب پیتا تھا، نہ کوئی جوا کھیلتا تھا، نہ کوئی اس مہینے میں کسی طرح کی برائی کرتا تھا، نہ کوئی جنگ و جدال، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. جو ہی سفر کا مہینہ آتا تھا، چونکہ ایک مہینہ تک کنٹرول کرنے کے بعد لوگ اب موقع ملا لوگوں کو، تو بالکل سفر کی پہلی تاریخ سے ایک کہہ لیجیے عرب میں ایک تباہی آ جاتی تھی. جس کو دیکھو وہ مار کاٹ کر رہے، جس کو دیکھو وہ جنگ و جدال میں مبتلا ہے، جس کو دیکھو وہ چوری پہ ہے، وہ شراب پی رہے، وہ نشے میں ہے، وہ جوا کھیل رہے ہیں. مطلب محرم کا مہینہ چالو، سفر کا مہینہ شروع، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی تباہی آ جاتی تھی. کتنی ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، کتنے سارے بچے یتیم ہو جاتے تھے. تو یہ اس وقت کیا تھا کہ یہ برائی اہل عرب میں تھی، عرب کے لوگوں میں تھی، مہینے میں برائی نہیں تھی. بجائے اس کے کہ اہل عرب اپنے اندر سے برائی کو ختم کرے، مہینہ ہی کو منحوس کہا جانے لگا. یہ دور جاہلیت کی پہچان تھی، یہ وہاں کا طریقہ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، اب تک چلی آ رہی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ حضور تشریف لائے اور لوگوں کا یہ ماحول دیکھے تو حضور نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اس مہینے میں ایسی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں جا رہے تھے، ایک جنگ میں، کہیں مسلمانوں پر یا دوسری قوم پر ظلم ہو رہا تھا. تو ایک شخص نے روکا کہ یہ سفر کا مہینہ، اس میں مت جاؤ ورنہ ناکامی ملے گی. حضرت علی نے فرمایا اے لشکرو، اب تو جانا ضروری ہے. گئے، جنگ فتح ہوئی اور آ کے کہنے لگا اگر میں اس سفر میں رک جاتا اور بعد میں جاتا، اور یہ جنگ ہماری نصیب میں تھی کہ یہ ہم کو فتح، اس جنگ میں ہمیں فتح حاصل ہوگی، اگر میں بعد میں جاتا، اس شخص کی بات مان لیتا اور بعد میں جا کر جیت کے آتے ہم لوگ، تو یہی کہا جاتا کہ میری وجہ سے یہ جنگ جیتے ہیں مولا کائنات. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ کہہ دیا تھا جس طرح، اگر میں مان جاتا تو یہ خرابی لازم آتی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف کامیابی کو منسوخ کرتے، یہ خود سمجھتے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا. تو سفر المظفر کا مہینہ ایسا کچھ نہیں کہ منحوس مہینہ ہے. اور یہ کہنا کہ آخری بدھ کو، جو اس مہینے کی آخری بدھ ہے، اس مہینے میں جو اس دن جو ہے حضور نے غسل فرمایا تھا، یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے. دیکھیے سفر کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کا وصال پرمراد ہوتا ہے. حضور علیہ السلام ظاہری نظروں سے اوجھل فرماتے ہیں. سفر کے بعد والے مہینے میں آخری بدھ میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری بدھ کی تو کوئی حقیقت نہیں، مگر آخری ہفتے میں حضور علیہ السلام کی طبیعت بگڑی تھی، اور یہودیوں نے اس خوشی میں روزہ رکھا تھا جو لوگوں کو ایک اڑا دیا گیا کہ حضور نے غسل فرمایا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، لہذا روزہ رکھو، نماز پڑھو. یہ باتیں ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور، بتا کچھ اور دیا گیا لوگوں کو. تو اس طریقے سے اس مہینے کو منحوس سمجھنا معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اسلام ان باتوں کی اجازت قطعی نہیں دیتا. اس مہینے میں لوگ کسی کی عیادت کو نہیں جاتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں جا سکتے ہو. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک کی بیماری دوسرے کو پکڑ لیتی ہے، لہٰذا کوئی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو مت جاؤ. حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ مریض کی عیادت کو جانا، اس کے سرانے بیٹھنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پھیرنا اور انہیں تسلی دینا کہ اللہ تمہیں ضرور شفا دے گا، یہ سنت ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. حضور نے جب یہ فرمایا تو لوگ اس طرف آنے لگے، بجائے مریضوں سے بھاگنے کی مریضوں کی دیکھ بھال کرنے لگے. یہ حضور محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اس طرح کا درس دیا، آپ نے ہر طرح کی بری عادتوں کو آپ نے ختم کیا، بری باتوں کا آپ نے خاتمہ فرمایا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ جو تمہیں دے ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے حضور روکے ان تمام چیزوں سے رک جاؤ. سفر المظفر کے اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس جاننا یا کچھ برا جاننا، یہ بہت ہی
غلط بات ہے. ہم نے بتایا اس مہینے کی 27 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کیے، اور اس ہجرت کے بعد پوری دنیا سے ظلمت ختم ہوئی، تاریکی ختم ہوئی. اسلام جو ایک بہار لے کر آیا، اسلام جو ایک خوشیاں لے کر آیا، تمام دنیا میں ظلمت کی بجائے جو روشنی پھیلی، اندھیرے کے بجائے جو اجالے پھیلے، یہ اسی مہینے سے شروعات ہوتی ہے، اس مہینے کی 27 تاریخ سے. اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعتقادات کو، اپنے مسائل کو علماء سے قریب ہوئے، ان سے بیٹھے، ان سے بات چیت کریں، اور جو بھی معاملات آپ کے سامنے ہو ان کے پاس رکھیں. علماء سے قریب ہو، دین سے قریب ہو. یاد رکھیے گا ایک مسلمان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ دین میں کامل طور پر داخل ہو اور دین کے مزاج کو کامل طور پر جانے اور سمجھے کہ دین